ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال في موضع الآخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال في موضع الآخر ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد اس کے محبوب پر درود و سلام کی برکھا اور برسات. عزیز بھائیو، ساری نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت اللہ مالک الملک کا دین ہے، اسلام ہے، جو تمام خوبیوں کا منبع، مرکز، محور اور مجموعہ ہے، گلدستہ ہے. ہر خیر اس کے اندر موجود ہے اور ہر شر سے اس سے خبردار کیا گیا ہے کہ یہ شر ہے، اس کا نقصان ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے. حضرت انسان ذرا سوچ سمجھ کر چلے. تو تمام خوبیوں کا مجموعہ اسلام ہے اور نعمتیں بے شمار ہیں. ان ساری نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت اللہ کی یہ دین اور اسلام ہے. اور ان اسلام کی اور بہت ساری نعمتوں میں ایک نعمت فجر کی نماز، فجر کا جلدی اٹھنا ہے. بڑی سستی نظر آ رہی ہے انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر، مومنین کے اندر. اگر آپ کسی دن نہ اٹھنے والے بھولے سے اگر جلدی اٹھ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جانور بھی اٹھے ہوئے بہت پہلے بیدار ہیں. چڑیاں چہچہا رہی ہیں درختوں پر. اللہ مالک ولاکن تسبیحہم، کہ تم ان کی تسبیح کو جو ہے شعور نہیں رکھتے، وہ اللہ کو یاد کر رہی ہیں. حتیٰ کہ گندے جانور، کتے بلے بھی جو ہے جاگ کر جو ہے اپنی روٹی روزی کو جو ہے تلاش کرنے کی جو ہے جستجو میں لگے ہوئے. ایک حضرت انسان ہے کہ بس اس نے اپنا شیڈول ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ اٹھ ہی نہیں پا رہا ہے، بستر کو چھوڑ نہیں. کتنی بڑی بدبختی ہے اور کتنا بڑا نقصان عظیم ہے کہ بندہ اس مالک کا نمک حرام ہو. بات اگرچہ سخت ہے لیکن یہ ہے ایسی ہی کہ جس نے کھلا کے سلایا ہے اس کی یاد کے لیے یہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں اٹھے گا ضرور، ناشتے کی ٹیبل جب سج جائے گی، جب یہ اٹھ جائے گا، جب اس کے لیے بیڈ ٹی کا انتظام کر دیا جائے گا اور نیوز پیپر اس کے سرہانے اور بیڈ پر اخبار جو ہے اور ٹی وی چینل اس پہ جو ہے آن کر دیے جائیں گے. دنیا جہان کی خبروں سے یہ خبردار ہونے کے لیے یہ اٹھ کر بیٹھا ہوا ہے اور بیڈ ٹی جو ہے پینے کے لیے بستر کی چائے، سبحان اللہ، یہ اس وقت اٹھا ہوا ہے. لیکن اس سے نماز فجر کی توفیق نہیں ہو رہی اور 2 رکعت جو ہے تہجد کی توفیق نہیں ہو پائی ہے. یہ بدبختی نہیں تو اور کیا ہے، یہ نقصان عظیم نہیں تو اور کیا ہے کہ جس اللہ نے 360 جوڑوں کو صحیح سالم بنایا ہے. کبھی آپ جو ہے ابھی اسی وقت ذرا تھوڑا چلو بیٹھے بیٹھے ہی ہسپتال کا تصور ذہن میں لائیں. ہاں جی، ایمرجنسی کا ذہن میں لائیں کہ نشتر کی ایمرجنسی میں کھڑا ہوں اور اس میں ہر 5 منٹ کے بعد آپ کو کوئی جو ہے
ڈیڈ باڈی نکلتی ہوئی نظر آئے گی، یا جو ہے زخموں سے چورا چور بندے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے جو ہے 1122 پہنچاتی ہوئی نشتر میں نظر آئے گی۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جو ہے دنیا کس رنگ میں جی رہی ہے، اور مجھے اللہ پاک نے میرے 360 جوڑوں کو جو ہے کتنا خوبصورت جو ہے ڈیل ڈول، ہاں جی اللہ اکبر، جو ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، جو ہے دیکھ تو صحیح کو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، حضرت انسان، تجھے کس چیز نے تیرے رب سے تجھے دور کر دیا؟ کیا چیز نہیں دی تجھے اللہ پاک نے؟ کیا تیرے ساتھ احسان نہیں کیا ہے؟ کیا تجھ پر جو ہے اللہ نے نعمتوں کا جو اتمام نہیں کیا ہے؟ چاہیے تجھے کیا ہے؟ رہ کیا گیا ہے؟ بچ کیا گیا ہے جو اللہ نے تجھے نہ دیا ہو اور دینا چاہیے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جو ہے جس صورت میں تو چاہتا تھا تجھے اللہ پاک نے کتنا خوبصورت عطا کیا، اور تو کیا سمجھتا ہے کہ تو جو ہے یوں شتر بے مہار جو ہے چلتا رہے گا، بے فکرہ اور بے جو ہے تہذیبی کی زندگی جو ہے؟ کیا علم یعلم بان اللہ یرا، تو نہیں دیکھ رہا کہ تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے؟ علم یعلم بان اللہ یرا، تجھے اس بات کا جو ہے شعور نہیں ہے کہ تیرا رب تجھے ہر لحظہ، ہر آن، ہر گھڑی جو ہے تجھے دیکھے جا رہا ہے؟ دکھ ہوتا ہے بھائیوں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، ہاں جی ساری رات میں یہاں سوتا ہوں، ساری رات سڑک چلتی ہے، ساری رات۔ اس وقت لوگوں کی نیندیں، اس کا فکر نہیں ہوتا ہے کہ یار میں نے سونا بھی ہے، مجھے آرام بھی کرنا ہے۔ رات کتنی دیر تک جو ہے چھوکرے جو ہے یہاں غل غپاڑا مچاتے رہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، میں نے کھول کے نہیں دیکھا دروازہ، کتنی دیر تک شور و شغب تھا، جو ہے سونے نہیں دیے۔ ساری رات یہ سڑک چلتی ہے۔ یہ تو ایک ہماری بستی کی سڑک ہے، گلی ہے نا، اور اگر وہ آپ اسٹیٹ کی روڈ پر کھڑے ہو جائیں تو وہ تو آپ کو ساری، ہاں جی ہر 2 منٹ کے بعد، ہر 1 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی چیز جو ہے گزرتی آتی جاتی نظر آئے گی۔ یعنی یہ دنیا کے لیے ہماری سٹرگل اور محنت جو ہے، ہاں جی ہم ایک نوکری ہے تو ہم دوسری نوکری، اور ایک دکان دوسری دکان، ایک کھیت دوسرا کھلیان، ایک باغ باغیچہ دوسرے باغ کی تگ و دو جو ہے، ہاں جی اللہ معاف فرمائے، جو ایک مکان سے دوسرا مکان، یوں تو ہم بڑا سوچتے ہیں، دماغ بڑھاتے ہیں، حالانکہ میرے بھائیو یہ سارا کچھ تو یہیں پر دھرا رہ جائے گا، یہیں چھوٹ جانے والا ہے۔ یہ اولاد جس کے لیے میں تن من دھن ایک کیے جا رہا ہوں، سردی گرمی کی بے پرواہ جو ہے اس کو، ہاں جی بے پرواہی کے ساتھ جو ہے آگے بھاگا چلا جا رہا ہوں، اور جو ہے میں یہاں ملک میں کمائی کے سارے ذریعے تو جو ہے میں نے استعمال کر لیے۔ اب میری چاہت ہے کہ میں دبئی، ہاں جی مسقط، عمان، شارجہ، سعودی عربیہ جو ہے میں وہاں جا کر جو ہے ڈالر، ریال، درہم، دینار جو ہے کما کے لاؤں۔ جو ہے اتنا کچھ بھی میں نے کر لیا، لیکن اتنا نہیں سوچا کہ جتنا میں بنا لوں گا وہ سارا یہی لوگ استعمال کریں گے، میرے لیے تو بس وہی 2 روٹیاں ہیں، وہ 2 ایک کپڑا۔ جو دنیا داری کے دھندے مجھے بڑا میں سوچتا ہوں، اس پر بڑا سوچتا ہوں، بڑا اس پر جو ہے کام کرتا ہے میرا دماغ۔ لیکن میرے بھائیوں صبح اٹھ کر جو ہے اللہ، اتنی بڑی رات ہے، اتنا سکون کے ساتھ جو ہے اللہ نے مجھے سلایا ہے، کبھی ان بندوں کی طرف بھی تو دھیان دیا کیجئے نا جو ساری رات زخموں سے چورا چور، جو ساری رات، ہاں جی جسم کے دردوں کے ساتھ، ہاں جی جسم کے ادھورے اعضاء کے ساتھ، کٹے پٹے جو ہے اعضاء کے ساتھ جو ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے جو ہے آہ و بکا کرتے جو ہے آہ کرتے جو ہے جن کی راتیں بیت جاتی ہیں، نہ دن کو سکون ہوتا ہے نہ رات کو چین آتا ہے۔ میرے بھائیوں کبھی آپ ان کی طرف تو دیکھیے، لیکن آپ کو اللہ پاک نے، مجھے اللہ پاک نے کتنی میٹھی جو ہے میٹھی نیند سلا دی ہے۔ اس پر جو ہے میں اللہ کا شکر نہ ادا کرتا کہ جو ہی اذان ہوتی جو ہے، مجھے تو چاہیے تھا کہ میں اس سے پہلے ہی اٹھ جاتا، نہیں تو کم از کم یہ درجہ تو میرے اندر ہوتا کہ اذان فجر سن کر میں تڑپ اٹھتا کہ جو ہے میرے رب نے بلا دیا، مجھے میرے محسن اور منعم حقیقی نے جو ہے کھڑا ہونے کا حکم دے دیا کہ جو ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کم از کم میں اتنا تو کر دیتا کہ فجر کی اذان پر میری آنکھیں بے چین ہو جاتی، میرا دل و دماغ جو ہے جاگ جاتا جو ہے اللہ اکبر اللہ۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، صحیح بات ہے، جو ہے لوگ اپنی نوکریوں پہ جانے کے لیے نا کلاگ لگا دیتے ہیں کہ کہیں میں مس نہ ہو جاؤں، اسی لیے کہ جو ہے میں وہاں اگر لیٹ پہنچا تو میری حاضری میں سے کچھ نہ کچھ کٹوتی ہو جائے گی،
ہاں جی، اگر وہاں مشینیں لگی ہوئی ہیں، مشینیں جو ہے اس پہ میرا جا کے تھمب لگے گا، جو ہے تھمب سے میرا ٹائم جو ہے میرے اس ریکارڈ کے اندر آ جائے گا جو ہے، اور اگر میں گھنٹہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ میری آدھی دہاڑی کٹ جائے۔ اس پر بندہ فکر مند ہے اور اپنے ابا کو بھی کہہ دیتا ہے کہ ابا جی مجھے اٹھا دینا، اماں مجھے اٹھا دینا، فلاں 1 گھنٹہ پہلے جو ہے میں نے جانا بھی ہے، آدھا گھنٹہ لگتا ہے فیکٹری میں مزدوری کی جگہ پر جو ہے یہ بندہ کلاگ لگا رہا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ زیدی اور زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، علامہ ذہبی، یہ جتنے بھی، اور عبدالعزیز علوی فیصل آباد والے جو ہے اس وقت بھی جو ہے حیات ہیں، ان سب کا، ان حضرات کا فتویٰ یہ ہے کہ جس نے دنیا کے لیے کلاگ لگا دیا، دنیا کے لیے ٹائم سیٹ کر دیا کہ میں اٹھوں گا اور جو ہے فجر کے خزانے سمیٹنے کے لیے، صبح کی برکات لینے کے لیے، صبح کی جماعت کے اندر نماز میں شامل ہونے کے لیے کلاگ نہیں لگایا ہے، اس نے بہت بڑا کفر کیا ہے کہ دنیا کے لیے تو بڑا فکر مند ہے، کلاگ لگاتا ہے، اماں ابا کے ذمے لگاتا ہے، بڑے بہن بھائی کے ذمے لگاتا ہے کہ مجھے اٹھا دیجیے گا، میں نے ڈیوٹی پر جانا ہے، میں نے کام دھندے پر جانا ہے جو ہے، اور تو اپنی نماز کے بارے میں غافل ہے، اس کے لیے کوئی سوچ فکر نہیں ہے، اس کے لیے کلاگ نہیں ہے۔ ان سارے بزرگوں کا فتویٰ ہے کہ اس نے یہ کفر کا کام کیا، اور کفر کے کوئی سینگ ہوتے ہیں جن جو کافر ہیں، ہندو ہیں، سکھ عیسائی ہیں، کیا ان کے سینگ ہیں کیا؟ ہم نے بس ہاں جی بتوں سے تجھ کو نا امید، ہاں جی بتوں سے امیدی، اللہ سے نا امیدی اور بتوں سے امیدی جو ہے، تو یہ کفر ہی تو ہے بھائیو۔ دنیا کے لیے ہم بڑے فکر مند ہیں، قرآن کے بار بار جو ہے دہرا رہا ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، ہاں جی اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز، اور الی غسق اللیل، اور نماز عصر کا جو ہے فکر کرنا جو ہے، وقرآن الفجر جو ہے، اور یاد رکھنا قرآن فجر کے وقت میں جب پڑھا جاتا ہے نا، تو ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس وقت فرشتے بھی لا کر جو ہے صفیں بنا کر اللہ کی کتاب کو سننے کے لیے بے چین و بے قرار۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے دونوں سروں میں نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور بھائیوں ہم انگریزی کا فقرہ تو سنتے ہی رہتے ہیں نا کہ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، صبح کا وقت تھا، پہلا امپریشن تھا، ہم نے تو یہ زیرو کر دیا، ہم کھڑے ہی نہیں ہوئے اللہ کے سامنے۔ باقی نمازوں کا کیا حال بنتا ہے وہ تو پھر دیکھ لیجیے، ظاہر ہے اس میں کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، بچوں کو بھی سکول سے لانا ہے، اور پتہ نہیں کتنے کام ہیں، سبزی ترکاری کے، سودا سلف کے جو ہے، اور جو ہے سارے معاملات ہیں جو ہے، جو فرصت کا وقت تھا اس کو تو ہم نے گنوا دیا، فجر کی جماعت میں ہی شامل ہوئی۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، رات کے دونوں سروں میں اور دن کے دونوں سروں میں جو ہے نمازوں کی پابندی رکھنا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جان رکھو کہ بے شک نیکیوں سے برائیاں دھل جاتی ہیں۔ جب آپ بلب جلائیں گے تو اندھیرا دفع ہو جائے گا، دور ہو جائے گا، چلا جائے گا جو ہے۔ ان الحسنات، جب آپ نیکی کریں گے، اچھائیاں کریں گے، نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہوں کو یہ چیزیں جو ہے دور کر دیں گی، دھکیل دیں گی۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، ہاں عقل مندوں کے لیے، ذکر و فکر رکھنے کے لیے، خوف و خطر رکھنے کے لیے جو ہے یہ بہت بڑا جو ہے پیغام ہے۔ اس خالق و مالک کی جو ہے پیغام اور جو ہے صدا کو جو ہے، تو بھائیو یہ بڑا اہم موضوع ہے واللہ۔ اس ایسے وقت میں جو حد درجہ قابل توجہ بات ہے کہ جو ہم اس وقت سوئے ہوتے ہیں، اور اللہ اس وقت دنیا آخرت کے خزانے لٹانے کے لیے تیار ہے۔ جو بھی بندہ بستر سے بیدار ہوتا ہے ذوق اور شوق سے جو ہے اللہ کے خوف سے نماز فجر کی حفاظت کرنے کے لیے، اللہ پاک اس کے لیے خیر و برکتوں کے دروازے اور جو ہے خزانے کھول دیتے ہیں۔ کتنی شارٹ نماز ہے، 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض، کوئی لمبی چوڑی 17 رکعتیں نہیں ہیں کہ جتنا پڑھ کے بندہ جو ہے نا جی 4 رکعتیں 2 کے ساتھ، اور یہ کتنی بڑی نافرمانی کی انتہا ہے۔ وہ شخص کتنا بد نصیب ہے جو اپنے صبح کا آغاز جو ہے اللہ کی نافرمانی سے کرتا ہے۔ نافرمانی ہے نا، اللہ نے بلایا کہتا میں نہیں آتا ہی نہیں، میں پڑا ہوا ہوں، چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کے ان دھکوں کی خاطر، جو دھکے اس نے کھا کے یہیں پہ رہ جانا ہے سب کچھ جو ہے، ان دھکوں کی خاطر، ان ٹکوں کی خاطر جو ہے بندے نے جو ہے اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی مول لے لی، یعنی عملی طور پر اس نے اللہ کی بڑائی کا انکار کیا ہے نا۔
مؤذن حی علی الفلاح اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے، اور یہ عملی طور پر اس نے پریکٹیکل دکھا دیا، بتا دیا کہ نہیں، مجھے اللہ کی بڑائی سے جو ہے کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ بڑا نہیں ہے، اس نے انکار کر دیا۔ کتنی بڑی ذلت اور رسوائی کی۔ اللہ مالک الملک کا احسن انداز تو دیکھیے نا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ اللہ، صبح دم جو ہے تازہ دم ہونے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور یقیناً میرے بھائیوں، کوئی بندہ جو ہے صبح اٹھ کر اگر نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر جائے، کتنا جو ہے یہ اس نماز فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کرے، ہاں جی، کتنا اسے مزہ اور سرور آتا ہے۔ ہاں جی، اگر آپ کو مزہ نہ آئے تو یقین کریں آپ پیسے واپس کر کے دیکھیں۔ جتنی سستی ہے، کاہلی ہے، جتنی جو ہے پریشانی ہے، جماعییں ہیں، اباسیاں ہیں جو ہے، اور بے روزگاری کے سلسلے ہیں، روٹی روزی کے اندر جو پریشانی کے معاملات ہیں، نہ حل ہو تو یقین کیجئے جو ہے جو سزا آپ دینا چاہیں میں اس کے لیے حاضر کر کے دیکھ لیں۔ ایسا قیمتی وقت ہے کہ فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ ایک عصر کے وقت میں ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہی ہیں، جنہوں نے صبح سے لے کر پورا دن جنہوں نے کام کیا ہے، میرے ساتھ میرے فرشتے کرامن کاتبین ہیں یا جو بھی ہیں آگے پیچھے جو ہے فرشتے، وہ سارے فرشتے اس وقت جو ہے جانے کے لیے تیار کھڑے ہوئے عصر کے وقت میں جو ان کی ڈیوٹی تبدیل ہو۔ اب رات کے فرشتے آ رہے ہیں، پوری رات میرے ساتھ رہنے والے فرشتوں نے جب صبح ہوئی تو وہ اب صبح اس وقت جو ہے ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہی، یہ جا رہے ہیں اور دوسرے آ رہے ہیں۔ اب جو بندہ ان دونوں نمازوں کی محافظت کرنے والا ہوگا، جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہونے والا ہوگا، آپ دیکھیے پھر فرشتے اس کے لیے کتنا زبردست جو ہے پروٹوکول ہے کہ فرشتے اس کی کتنی تعریفیں کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کی 555 اور مسلم کی 632 نمبر حدیث مبارکہ۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکہ باللیل و ملائکہ بالنہار، رات اور دن کے فرشتوں کی جو ہے آنے جانے کا سلسلہ جو ہے چلتا ہے۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، صلاۃ العصر میں وہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، دونوں گروپ، پہلی شفٹ جو تھی اور دوسری شفٹ جو ہے وہ دونوں شفٹیں اکٹھی ہو گئی۔ وَصَلَاةَ الْفَجْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، جب وہ دونوں اپنے اپنے مقام پہ جو ہے واپسی ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے، دونوں کی شفٹیں جو ہے اترتی ہیں، جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ مالک الملک جو ہے فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ کیف ترکتم عبادی، اللہ مالک الملک کو جانتے بھی ہیں، پھر بھی پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کیسا پایا ہے، میرے بندے وہاں کیا کر رہے تھے، تمہاری جو شفٹیں تبدیل ہوئی ہیں، اے عصر کے وقت جو ہے جانے والوں اور جو ہے فجر کے وقت آنے والوں جو ہے دونوں فرشتوں سے اللہ مالک الملک پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو تم نے کیسا پایا، کر کیا رہے تھے، اور وہ فرشتے بولتے ہیں فیقولون ترکناہم وہم یصلون، ترکناہم وہم یصلون وآتیناہم وہم یصلون، ہم جب گئے تھے تو اللہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، صبح جب ہماری شفٹ شروع ہوئی تھی تو ہم جب گئے تھے تب بھی یہ نماز پڑھ رہے تھے، فجر میں جماعت کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اور جب اللہ ہم عصر کے ٹائم ہماری شفٹ اتری ہے، ہاں جی، تو جب ہم واپس آئے ہیں تو پھر ہم یصلون، تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ پاک باز فرشتے، نیکوکار فرشتے، وَيَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ، اللہ مالک الملک جو ہے وہ فرشتے کہ جن کو وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کچھ کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا گیا ہے، وہ آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی نہیں ہوتے ہماری طرح سے، چلو ٹھیک ہے جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، نہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ہاں جی، لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ، لا، ہاں جی، نہیں وہ اللہ کی جو ہے نافرمانی کرنے والے، جو اللہ حکم دے دیتا ہے بس وہی کرتے ہیں۔ ایسی پاک باز مخلوق تیری اور میری، آپ کی اور میری جو ہے تعریف و توصیف بتائے وہاں پر، اللہ کہے یا اللہ جب ہم گئے تھے تب بھی یہ نماز میں تھے، جب ہم آئے ہیں تو نماز عصر کی اندر جو ہے یہ مشغول تھے، یا اللہ، اللہ اکبر، تو کتنی بڑی خوبصورت بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام کرتے تھے بھائیو، تہجد تو ظاہر نبی پر فرض ہی ہوتی ہے، یہ تو شکر کیجئے کہ جو ہے اللہ نے امتیوں کو ذرا کنسیشن دے دی ہے، ورنہ اگر یہ تہجد بھی ہم پر فرض ہوتی تو اس کا حال تو اس سے بھی بدتر ہوتا، فرض نمازوں سے جو ہے اس کا حال بھی بدتر ہوتا۔ جیسے آج ہمارے اندر کئی بندے کہہ دیتے ہیں جی تہجد پڑھنا تو بڑے بڑے اونچے لوگوں کا کام ہے، بس کتنے بڑے سینگ ہوں ان کے، ہاں جی، کچھ 4 ٹانگیں ہونی چاہیے ان بندوں کی جو تہجد پڑھتے ہیں، یہ 4 بازو ہونے چاہیے، یہ 4 آنکھیں، کتنا بڑا ہو بھائی قد، ہاں جی 8 فٹ ہونا چاہیے، 10 فٹ ہونا چاہیے قد، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہتے ہیں جی تہجد پڑھنا تو بڑے اونچے لوگوں کا کام ہے۔ یار آپ کے اندر کون سی کمی رہ گئی ہے؟
اللہ نے آپ کو کون سی جو ہے کمزوری ڈال دی ہے کہ آپ صبح نہیں اٹھ سکتے ہیں؟ صرف 2 رکعت صرف۔ ایسے وقت میں جب اللہ کی رحمت جو ہے آسمانوں پر آوازیں لگاتی ہو کہ حل من مستغفرن، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، طلب کرنے والا، ہم حل من مسترزقن، ہے کوئی روٹی روزی جسے جو ہے پریشانیوں میں، روٹی کی پریشانیوں میں مبتلا ہو، جو ہے کوئی آئے، اور ہے کوئی جسے اولاد درکار ہو، ہم سے مانگے، ہم اسے دینے کے لیے تیار کھڑے ہوئے۔ ایسے وقت میں جو ہے ہم نہیں اٹھ پا رہے ہیں، یہ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ درہم دینار ڈالر ریال کے بڑے بڑے جو ہے جی بینک بیلنس جو ہے ان کا کھو جانا، بڑے بڑے کاروباروں کا بیٹھ جانا، فلاپ ہو جانا اور بینک کرپٹ ہو جانا، دیوالیہ بن جانا، یہ اتنا بڑا کوئی نقصان نہیں ہے، واللہ العظیم واللہ العظیم یہ کوئی نقصان نہیں ہے۔ بندہ پھر بھی اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کاروبار جو ہے ایسا ویسا ہو گیا، کبھی نوکری چھوٹ گئی تو پھر بھی اللہ پاک جو ہے ہاں جی انشاءاللہ العزیز پھر بھی بندہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دین چلا گیا بھائیو، دین چلا گیا، اللہ کی نافرمانیوں کے سلسلے چل پڑے، جہنم جو ہے مقدر ہو گئی، تو پھر میرے بھائیوں یہ ایسا نقصان ہے کہ جس کی تلافی ناممکن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اس کا تہجد کا اہتمام ہوتا تھا۔ تہجد کے بعد ہلکا سا آرام کرتے، جو ہی بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے، اذان فجر کے ساتھ پھر آپ ایکٹیو ہو جاتے۔ کیا آپ اور میں اللہ کے نبی سے بھی زیادہ بزیسٹ زندگی گزار رہے ہیں؟ جنہیں کبھی جہاد کے اندر جا رہے ہیں، کبھی دعوت کے میدانوں میں جا رہے ہیں، کبھی آپ آئے ہوئے دور و نزدیک سے جو ہے ہاں جی امبیسیڈر اور سفیروں سے مل رہے ہیں، کبھی آپ جو ہے ہاں جی جنگی معاملات جو ہے نپٹا رہے ہیں، کبھی آپ کسی کے خاندانی جھگڑوں کو جو ہے اس کو نپٹا رہے ہیں، کبھی جو آپ جو ہے اللہ اکبر جو ہے کتنا بزیسٹ لائف ہے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو ہی آپ پر نبوت کا یہ بار گراں ڈالا گیا، جب نبوت کی جو ہے یہ ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی، آپ نے تو اسی وقت یہ اعلان کر دیا، کہہ دیا اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو ہے اے خدیجہ اور میری بیوی جو ہے اب میرے بستر لپیٹ دے کہ میرے آرام کے وقت ختم ہو گئے، میرے آرام کے دن چلے گئے، جو ہے اب میرا بستر لپیٹ دے، جو ہے مجھ پر اللہ نے نبوت کی ذمہ داری ڈال دی۔ کیا ہم ان سے بھی کہیں زیادہ بزیسٹ لائف ہے ہماری؟ کام تو وہی کمانے کھانے کا ہی ہے نا، اس کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دعوت کے میدانوں میں کیا کام ہے؟ جہاد کے میدانوں میں ہمارا کیا کام ہے؟ وہی بیوی بچوں اور وہی کولوں کے بیل کی طرح سے، وہی جو ہے کنویں کے مینڈک کی طرح سے جو ہے بس کمانا کھانا ہے نا، سونا جو ہے ساری زندگی کیا اسی لیے مختص کر دیں گے کہ جو ہے ہمیں آگے نہیں پہنچنا اللہ کے پاس جو ہے۔ اور یہ فجر کی سنتیں، اس پر کتنی مداومت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو ہے قالت لم یکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد تعاودا منہ، کسی بھی اور سنتوں میں آپ اس قدر جو ہے مضبوطی نہیں اختیار کرتے تھے، جو ہے مداومت جو ہے اور ریگولیرٹی پنکچولیٹی نہیں اختیار کرتے جتنا آپ فجر کی سنتوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ کبھی نہیں چھوڑی آپ نے، حالانکہ سفر میں یہ سنتیں معاف ہوتی ہیں، لیکن آپ نے اس سنتوں کو، فجر کی سنتوں کو سفر میں بھی پڑھا ہے، سفر میں بھی کوئی نہیں چھوڑا ہے، اتنا ان سے پیار تھا۔ بخاری کی 1182 حدیث مبارکہ کے اندر یہی ہماری اماں جان اس حدیث کی راویہ فرماتی ہیں کہ ان النبی کان لا یدعو رکعتین قبل الغداء، کہ آپ فجر کی نماز سے پہلے کی 2 سنتیں 2 رکعتیں کوئی نہیں چھوڑتے تھے۔ یارو میں حیران ہوتا ہوں، ہمیں اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم دیکھو شام میں دیکھ لو کتنا ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں دیکھ لو کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور کشمیر میں دیکھ لو جو ہے، اور ہم یہاں پر کتنے پرسکون ہیں، اور خاص طور پر جو ہے مساجد میں آ کر کتنا سکون ملتا ہے، ہم پھر اس سے غافل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کے وقت میں تاخیر سے مسجد میں تشریف لائے، صبح روشن ہو گئی، حالانکہ آپ کا معمول مبارک یہی تھا کہ آپ اندھیرے میں نماز ادا کیا کرتے تھے فجر کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس حدیث کی راویہ کہ جو ہے جب ہم نماز فجر پڑھ کر آتی تھی، اندھیرا اتنا ہوتا تھا کہ ہم پہچانی کوئی نہیں جاتی تھی، ہمیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، یعنی اندھیرے میں ادا کرتے۔ لیکن ایک دفعہ آپ لیٹ ہو گئے، امام المؤذنین سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں حضور خیر تھی، دیر ہو گئی، کیا مسئلہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ تو میں دیر سے ہی اٹھا، کچھ میں فجر کی سنتوں کو اس کی ادائیگی میں مصروف کار تھا۔ یعنی
نماز فجر کی جماعت سے پہلے فجر کی سنتوں کا ادائیگی کا اہتمام دیکھیے. کچھ تو مجھے دیر ہو گئی، میں پھر فجر کی سنتوں کی ادائیگی میں تھا. عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو بالکل صبح کر دی، روشن ہو گئی صبح جو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لو اصبحت اکثر مما اصبحت لرکعتهما واحسنتهما واجملتهما. ارے مجھے اللہ اللہ اس سے بھی زیادہ صبح روشن ہو جاتی تو میں یہ 2 رکعتیں خوب اچھے اور نفیس طریقے سے جو ہے اچھے انداز سے جو ہے میں پھر بھی جو ہے ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتا، اگرچہ صبح اور بھی روشن ہو جاتی. اور جو بندہ مسجد میں آئے گا نہیں فجر کے وقت میں، ظاہر ہے رات 12 1 2 بجے تک جو شاپ پر جو ہے دکان پر یا مکان کھیت کھلیان پر جو ہے لگا رہے گا، وہ صبح کیسے اٹھ سکتا ہے؟ یقین کیجئے واللہ ہمارے دل میں ایک 10,000 روپے کی بڑی قدر ہے، 20,000 روپے کی نوکری کی بڑی قدر ہے. اس کے چھوٹ جانے میں بڑا قلق اور افسوس ہوتا ہے. اس کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ اگر میں ناغہ کروں گا، اگر میں لیٹ جاؤں گا تو میری چھٹی نہ ہو جائے کہیں. اس کی بڑی فکر ہے. 10-20 ہزار روپے کی دنیا کے ان جو ہے درہم دینار کی جو ہے اس کی کتنی ویلیو ہے. اور رکعت فجر کی جو ہے اس کی ہمارے ہاں وقت ہی نہیں. حالانکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اگر اس سے بھی زیادہ روشن صبح ہو جاتی تو میں ان کو اچھے انداز کے ساتھ ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا. اور یہ تو رکعتیں ساری دنیا سے جو ہے مافیا سے بہتر ہے. مسلم شریف کی 725 نمبر حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. دنیا میں جو کچھ ہے ساری چیزوں کی اگر کیلکولیشن کر لی جائے کتنا کچھ مال و زر ہے. ہاں جی پیٹرول ہے، جپسم ہے، کرومائٹ ہے، المونیم ہے، دھانتے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے اور ہیرے جواہرات ہیں، مال و زر ہے جو ہے درہم دینار ڈالر ریال ہیں. ساری چیزوں کو اگر اکٹھا کر لو تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعتیں، سنت کی یہ 2 رکعتیں اللہ کے ہاں اتنا بڑا ویلیویبل ہیں کہ جو ہے ساری دنیا کا مال و زر ایک طرف ہو اور یہ 2 رکعتیں ایک طرف، پھر یہ 2 رکعتیں بڑھ جائیں. ہم نے سمجھ لیا کہ وزیر اعظم کے پاس جتنے بڑے اختیارات ہیں شاید کہ وہ جو ہے وہ خیر پر ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے میرے عزیز بھائیو. فجر کی 2 رکعتوں کی اتنی بڑی اہمیت ہے. یہ سنتوں کی جو میں نے تنہا پڑھنی ہے، اکیلے پڑھنی ہے، اور میں نے جو جماعت کے ساتھ فجر کی رکعت پڑھنی ہے 2 جو ہے فجر کی فرض جو ہے اس کا کیا مقام ہو. دنیا کے تمام خزانوں سے بڑھیا اور بہتر جو ہے محبوب کے کبریا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ بہتر جانتے تھے یہ 2 رکعت. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ فجر کا یہ وقت کتنا قیمتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 آیات یا 100 آیات پڑھتے تھے اور ہمارے تو گوڑے جواب دے جاتے ہیں. پہلے ہی مولوی سے کہہ دیتے ہیں. کئی جگہ وہاں اردو والی مسجد میں اکثر ہی 1-2 بندے تھے بیچارے وہ کہہ ہی دیتے تھے مولوی صاحب ذرا چھوٹا رکھنا ہے، صاحب تھوڑی پڑھنی ہے. یہاں تو ماشاء اللہ آپ اچھے رہو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفت 60 آیات یا 100 آیات. اور پھر بھائیوں فرشتوں کی رپورٹ میں آپ کامیاب تصور کیے جا رہے ہیں، کامیاب بتائے لکھے جا رہے ہیں. دن رات کے فرشتوں کا اکٹھ جب ہو رہا ہے، رات نے جنہوں نے ڈیوٹی دی ہے فجر کے وقت میں تبدیلی کے فرشتے بھی آج دونوں جو ہے گروپس اور ٹروپس جو ہے آپ کو کامیاب قرار دے رہے ہیں کہ یا اللہ جب ہم گئے تھے تو وہ نماز میں تھے، جب ہم آئے تھے جب بھی وہ نماز میں تھے. فجر اور عصر میں دونوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوئی. لیکن یہ تو پھر قسمت کی بات ہے نا. اللہ جسے دے دے، جو توفیق اللہ سے مانگے اور جو اپنے آپ پر جو ہے، ورنہ پڑے ہوتے ہیں ساری رات سارا دن جو ہے روٹی کے چکر میں، ساری رات بے ہوشی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. دن کولو کے بیل کی طرح سے کمانے میں اور رات ہمار کی طرح سے. اللہ کے حبیب نے حدیث میں فرمایا کہ رات گدھے کی طرح سے بے سدھ پڑا ہوا ہے. اور پھر کہتا جی خیر و برکت نہیں ہے، روٹی میں خیر و برکت نہیں ہے. اور یارو اللہ کے خزانے ہیں، کتنی انسانیت ہے. آپ جہاں نظر اٹھا کے دیکھتے انسان ہی انسان ہے. یہ تو ملتان کی آبادی ہے، پھر کراچی ہے، لاہور اسلام آباد ہے، پھر پاکستان سے نکل کر پھر آپ جو ہے ہاں جی انڈونیشیا، ملیشیا جو ہے، ترکمانستان جو ہے، سعودی عربیہ، مسقط، عمان، یہ سارے ملک. اور اس سے بڑھ کر پھر جو جزائر ہیں ہزاروں کے حساب سے جزیرے ہیں، جو سمندروں کے اندر چھوٹے چھوٹے جو ہے ٹکڑے ہیں جن میں انسانی آبادی ہے. آپ ان ساروں کی جو ہے پیمائش تو کریں، ان کو کاؤنٹ تو کریں. ان ساروں کو اللہ کھلا رہا ہے.
اور اللہ کے خزانے کو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ایک میں ہوں کہ میں فکر مند ہوں کہ میں نہیں کماؤں گا تو میں کہاں سے کھاؤں گا۔ بھائیو، جو لوگ صبح اٹھ کر صبح سویرے انشاءاللہ فجر کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، انشاءاللہ العزیز بندگی کا یہ حق ادا کرنے والے جو ہے رب العالمین جب یہ رزق حلال کی تلاش کے اندر نکلیں گے، انشاءاللہ میرا رب جو ہے خصوصی طور پر ان کی روٹی روزی میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ جیسے حدیث پاک کے اندر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو ہے من صلی صلاۃ الفجر مع جماع فهو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ جو ہے پڑھا ہے، اللہ کے ذمے میں وہ بندہ آ گیا ہے، امن و امان کے ساتھ اللہ اسے جو ہے اپنی ذمہ داری میں اللہ پاک لے رہے ہیں، وہ فی ذمۃ اللہ، اللہ کی ذمہ داری۔ تنگیاں ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں دھل جائیں گی، جو ہے آسانیاں مل جائیں گی، برکتیں جو ہے قدم چومیں گی، روٹی روزی جو ہے بھاگ بھاگ کر جو ہے میرے قدموں کے نیچے جو ہے آئے گی انشاءاللہ، آپ دیکھیں تو صحیح۔ اور امت مسلمہ جو ہے محروم ہے۔ ظہر کے قریب یہ کینٹ کی مارکیٹیں کھلتی ہیں، 12-1 بجے جو ہے کھلتی ہیں، پھر رات 1 بجے بند ہوتی ہیں۔ جو بندہ رات کو 2 بجے جا کے سوئے گا، 1 بجے تو اس نے دکان بند کی ہے نا، 2 بجے جا کے جب یہ روٹی راٹی کھا کے سوئے گا تو یہ فجر کے وقت کہاں اٹھے گا؟ قطعاً کبھی نہیں ہو سکتا، ہاں اللہ ماشاءاللہ قلیل بندہ ہو۔ پھر ہم بے سکونی کا شکار ہیں، پھر ہم جو ہے بے برکتی کی جو ہے رٹ لگائے ہوئے کہ جی بس۔ اور جو تاجر شام تک اپنا سب کاروبار سمیٹ کر گھر پہنچا ہے، اگرچہ وہ تھوڑا کچھ لے گیا لیکن اللہ کی طرف سے اس کے اندر جو ہے برکتیں ایسی ہوں گی کہ جو ہے اللہ تھوڑے سے نفع میں اپنے سارے گھریلو معاملات کو انشاءاللہ احسن انداز کے ساتھ جو ہے۔ اور جو صبح کی نماز کے وقت جو ہے جماعت کے ساتھ ہاں جی وہ بستر پر جو ہے پڑا ہوا ہے، بے سدھ پڑا ہوا ہے، جو ہے اللہ اکبر سراسر نحوست کا سامان لیے پڑا ہے۔ ایسا قیمتی وقت ہے کہ جس بندے نے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس بندے نے لا کر فجر کی جماعت پڑھی ہے، نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اور وہ اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کے ذکر اذکار کے اندر مشغول ہے، اور پھر جب سورج نکلا ہے اس نے پھر 2 رکعتیں پڑھی ہیں، جسے ہم جو ہے اللہ اکبر اللہ اشراق، نماز اشراق کہتے ہیں۔ ان 2 رکعتوں کے پڑھنے سے اسے کتنا نفع مل رہا ہے، اللہ اکبر، کتنا اجر و ثواب مل رہا ہے، مالی طور پر کتنی خیر و برکتیں مل رہی ہیں، اللہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ جامع ترمذی کے اندر بھی، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی صحیحہ کے اندر بھی اس کو نقل کیا کہ جو ہے جو بندہ من صلی الغداء، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے، فی جماعت کے ساتھ، ثم قعد، بیٹھ جاتا ہے، یذکر اللہ کو یاد کرتا ہے، صبح شام کے اذکار پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، یہ کرنے کے بعد حتیٰ تطلع الشمس، سورج نکل آتا ہے، ثم صلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھتا ہے، کوئی لمبی چوڑی نہیں کہ 100 رکعت نماز ہے جی، نہیں، 2 رکعتیں، کانت لہو کاجر حجۃ و عمرۃ تامہ، کہ اسے مکمل حج عمرہ کا ثواب، مکمل حج عمرہ کا ثواب، 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مکمل حج اور عمرے کا ثواب، مکمل حج اور عمرے کا ثواب، کم از کم میرے بھائیوں 1,80,000 سے دور والا عمرہ شروع ہو رہا ہے، 1,80,000 سے۔ جتنے بھی میرے بھائی تشریف فرمائے، مجھ سمیت کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو روزانہ عمرہ اور حج کر کے آتا، لیکن یہاں کتنا سہولت دی اللہ پاک نے، کتنا آسانی ہے، کتنا خیر و برکت ہے کہ جو بندہ صبح کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد وہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا رہے، اور پھر سورج نکلنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کے ساتھ اجر کتنا مل رہا ہے، کانت لہو کاجر حجۃ و عمرہ تام، مکمل حج اور عمرے کے ثواب۔ تو اس وقت کی برکت کا جو ہے آپ اندازہ لگائیں۔ اور انگریز بھی کہتے ہیں ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلتھی ویلتھی اینڈ وائز، کہ جو بندہ رات کو جلدی سوتا ہے اور صبح جلدی اٹھتا ہے، اللہ پاک اسے 3 نعمتیں عطا فرماتے ہیں، میکس اے مین ہیلتھی ویلتھی، صحت مند، دولت مند، عقل مند۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں یار، کوئی اس میں کوئی لگتا تو نہیں ہے نا، کوئی آپ سے کوئی اس کی کوئی رجسٹریشن تو نہیں کرانی پڑتی نیٹ پر، ہاں جی، کسی کالج یونیورسٹی میں کوئی فیس تو نہیں بھرنی پڑتی، آپ اس کا تجربہ کر لیں، رات کو جلدی سو جائیں، صبح جلدی اٹھ جائیں۔ یہ خاص طور پر میرے نوجوان جو ہاں جی موبائل کی دنیا میں مست اور مگن رہنے والے، یہ بھی ذرا تھوڑا سا اس کا تجربہ کر لیں کہ رات کو جلدی سو جائیں، صبح جلدی اٹھ جائیں، انشاءاللہ میکس اے مین ہیلتھی ویلتھی اینڈ وائز، عقل مند بھی بن جائیں گے، دولت مند بھی بن جائیں گے، انشاءاللہ صحت بھی اچھی ہو جائے گی۔
امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، بڑے علوم و فنون کے ماہر تھے، ساتھ ساتھ روحانیت کے بھی بڑے امام تھے، نماز فجر کے بعد 9 بجے تک جو ہے ذکر میں مشغول رہتے تھے امام ابن قیم 9 بجے تک، صبح سے لے کر 9 بجے تک ذکر میں مصروف۔ پھر سائل تعجب سے پوچھتا ہے سوال کرنے والا کہ جی آپ کو ناشتے کی حاجت نہیں ہوتی، تھکن نہیں ہوتی؟ ہمارے اسلاف کا تو یہ حال ہے نا، ہماری 5 منٹ نماز لمبی ہو جائے، خطبہ لمبا ہو جائے تو ہم امام کو انگلی سے اشارے سے جو ہے ہاں جی کلاک کی جانب جو توجہ مبذول کراتے ہیں کہ حضرت دیکھو وقت اوور ہو رہا ہے، جو ہے نماز آج آپ نے لمبی کر دی ہے، اللہ ماشاء اللہ جو ہے۔ لیکن یہاں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ کے استاد محترم جو ہے شاگرد وہ جو ہے کہتے ہیں کہ 9 بجے تک ذکر اذکار ہے۔ سائل نے پوچھا کہ حضرت آپ کو تھکن نہیں ہوتی ہے، آپ کو ناشتے کی حاجت نہیں ہوتی ہے، بریک فاسٹ جو ہے لوگ تو بیڈ ٹی کرتے ہیں جو ہے ہاں جی، اور جو ہے صبح اٹھتے ہی پہلا کام جو ہے نہ وضو نہ نماز نہ جو ہے پہلے جناب جی ہاں جی نکرانی سے جو ہے پہلے ہی وہ جو ہے اخبار اور چائے ہاں جی وہ جو ہے توش جو ہے وہاں رکھا ہوتا ہے، بیڈ ٹی۔ تو سید الصلحاء جو امام قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی میرا ناشتہ یہی ہے، میری راحت یہی ہے، میرا راحت کا سامان یہی ہے، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں میرا ناشتہ یہی ہے، اللہ کو یاد کرنا، اللہ۔ تو عزیز بھائیوں، نماز فجر جو ہے اللہ کی خاص حفاظت کے اندر بندہ آ جاتا ہے، حفظ و امان کے اندر دکھ سارے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فانظر یبن آدم، اے اللہ کے بندے، آدم کے پتر، دیکھ تو صحیح جو ہے، لا یطلبنک من اللہ، اگر تو جو ہے اگر نماز فجر پڑھے گا تو اللہ پاک سارا کچھ تیرا اپنے ذمے لے لیں گے، تو تجھے پریشانی تیری ختم ہو جائے گی۔ اللہ مالک الملک کے عرش کا سایہ جو ہے ملنے والا ہے اللہ اس بندے کو، جو بندہ نماز فجر کی جو ہے تاریکیوں میں اللہ کی گھر کی جانب آنے والا جو ہے بندہ، اللہ کتنی بڑی جو ہے یہ نماز فجر سے پیار کرنے والا جو ہے، دنیا میں اسے عافیت جو ہے، دنیا میں اسے جو ہے اللہ روز قیامت اللہ مالک الملک کے حبیب کی شفاعتوں سے جو ہے بہرہ مند ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی 223 نمبر حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، جو ہے بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، جو ہے رات کی تاریکیوں میں مسجدوں کی طرف آنے جانے والوں کو، بشر المشائین، ایسے آنے جانے والوں کو اللہ کی طرف سے خوشخبریاں دیجیے، سنائیے۔ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، مسجدوں میں آنے والا جو ہے رات کی تاریکیوں میں، صبح کے جو ہے دھندلکوں میں جو ہے، بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دو۔ 60-70 سال کی زندگی یوں پلک جھپکتے سے گزر جانے والی ہے، 15 سال کے اندر جو ہے فوج ریٹائر کر دے گی، اور جو ہے باقی 30 سال 15 سال اور جو ہے کسی سیکورٹی کے اندر جو ہے کام کرنے والا بندہ جو ہے وہاں سے بھی ریٹائر کر دیا جائے گا، اور پھر 2-4 سال اور کھانستے کھونستے جو ہے گھر والے بھی ریٹائر کر دیں گے۔ اب یہ مسجد میں آ رہا ہے ہاں جی تھکا ہارا جو ہے، اس سے اب جسم سنبھالا نہیں جا رہا ہے، اب اس کو سجدے میں وضو نہیں روکا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں آنے کا فائدہ کیا ہے جب جوانی جو ہے۔ تو بھائیوں، باقی نمازوں کے ساتھ ساتھ فجر کے وقت کا جو ہے اس کا ذرا جو ہے استحضار کریں کہ یہ کتنا قیمتی وقت ہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، میں کوئی سخت بات نہ کہہ جاؤں کہ جو ہے اس ایسے وقت میں آپ صبح اٹھ کر دیکھیں تو صحیح کہ ہم تو پڑے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، ہم تو جو ہے اپنے نرم گرم بستروں پر پڑے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں جانور چرند پرند بھی جو ہے اٹھ کر جو ہے اللہ کی تسبیح اور حمد کے اندر جو ہے ہاں جی ولاکن لا تفقہون تسبیحہم، کہ تم ان کی تسبیحوں کو سمجھ نہیں پاتے ہو، جو وہ جانور اٹھ کر جو ہے چڑیاں چہچہا رہی ہیں درختوں پر، جو ہے تمہیں پتہ نہیں وہ کر کیا رہی ہیں، وہ ہماری حمد و ثنا کے بڑائی کے جملے بول رہی ہیں۔ ایک حضرت انسان ہے، جس انسان کو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میں نے تجھے بڑا خوبصورت بنایا ہے، 4 قسمیں ایک جگہ پر کھا کر، لقد خلقنا الانسان والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ ہاں جی اللہ اکبر، جو ہے الذی خلقک یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب سے تجھے دور کر دیا ہے؟ کیا تجھے رب کے احسانات یاد نہ رہے؟ اس کی نعمتیں جو ساری وجود میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ
یہ جگر ہے، یہ دماغ ہے، یہ دل ہے، یہ پھیپھڑے ہیں، یہ سارے نظام اور جگر کا خون کا جو ہے ہاں جی پروڈکشن ہے، یہ سارے خون کے اندر گردش ہے، پمپنگ ہے، گندے خون کو لا کر پھر سے ہاں جی اس کے ریفلٹریشن پلانٹ کے ساتھ اسے صاف کر کے پھر پورے جسم میں دھکیل رہا ہے۔ یہ سارا نظام جو ہے اللہ اکبر اللہ آٹومیٹک سسٹم ہے، اللہ کی طرف سے ہے، کسی بیٹری سے منسلک نہیں ہے، کسی وابٹا کی بجلی سے منسلک نہیں ہے کہ کہیں بجلی چلی جاتی تو حضرت انسان وہیں رک جاتا۔ بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے تو موبائل جو ہے ڈیڈ ہو جاتا ہے ہاں جی، چاہے وہ ہاں جی 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا 3 لاکھ کا موبائل کیوں نہ ہو جو ہے ہاں جی بیٹری، لیکن اللہ نے کتنا زبردست نظام بنایا بھائیو، یہ بیٹری ڈیڈ ہوتی ہے جب جو ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بیٹری ڈیڈ ہو جائے گی جو ہے، اس وقت کہیں گے کہ یار ہم نے بڑا زور لگایا، ڈاکٹروں نے بڑی سر توڑ کوشش کی جو ہے ہاں جی، دم درود کرنے والوں نے، پھونکا پھاکی والوں نے جو ہے وہ بھی انہوں نے بڑا کمال کر دیا، لیکن جو ہے زندگی کا دھاگا دراز نہ ہو سکا جو ہے، اس وقت میں بیٹری ڈاؤن ضرور ہوگی، لیکن اللہ نے کیسا نظام بنایا کہ سب کچھ آٹومیٹک چل رہا۔ تو بھائیو نماز فجر کے وقت اٹھیے انشاءاللہ، یہ قیمتی وقت ہے، برکتوں کا وقت ہے، اللہ اکبر جو ہے شیطان کے سر میں خاک ڈالنے کا وقت ہے ہاں جی، وہ تمہیں تھپکیاں دے گا کہے گا ارکز علیک لیل طویل، ارے دیکھ تو صحیح یار ابھی تو گھنٹہ پڑا ہے نماز کے اندر جو ہے، اور اس گھنٹے میں آپ کو آدھے گھنٹے میں آپ کو ایسے کروٹیں بدلائے گا، ایسے جو ہے لوریاں دے گا کہ جو ہے وہ جماعت کا نماز وقت گزر چکا ہوگا، سورج سر پر پکڑا ہوگا، وہ پھر جو ہے کہے گا اوہ ظالم یہ کیا کر دیا، وہ کہے گا تھپکیاں دے کے کہ ارکز علیک لیل طویل، تجھ پر رات ابھی بڑی باقی ہے، سب سو جا، ابھی وقت ہے، ابھی تو رات بڑی دیر سے آیا ہے نا، دکان بڑی ہاں جی تو نے بڑی دیر سے بند کی ہے، تو میرے بھائیو اٹھیے انشاءاللہ العزیز، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، بس ایک اپنے آپ کی سیٹسفیکشن ہے، اپنے دماغ کو سمجھانا ہے کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے، میری روٹی روزی کی نظام وَهُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، وہی رزق روزیوں کا سامان بنانے والا اللہ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہاں جی چوپائیوں کے رزق جو ہے، کبھی دیکھا ہے کہ جو ہے کسی چوپائے نے ڈنگر نے جو ہے اپنے ساتھ جو ہے 1 سال کی گندم کٹھی کر کے رکھ دی ہو کہ جو ہے گائے نے بھینس نے جو ہے کہ جو ہے پتہ نہیں کیا ہو آنے والے دنوں میں جو ہے ہاں جی گندم ملے گی نہیں، شارٹ ہو جائے گی جو ہے، کسی گائے نے بھینس نے جو ہے ایسا انسان ہی کیے جا رہا ہے، انسان کو رزق پر اتنا جو ہے اللہ معاف فرمائے، یقین کیجئے جو ہے جتنا ہمیں اپنے رزق کی فکر ہے، اتنا اگر ہم موت کی فکر کر لیں تو رزق تو ہمیں جو ملنا ہے وہ تو لکھا جا چکا ہے، قلم سوکھ گئے جو ہے جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، اس سے بھی کہیں بہت ہزاروں سال پہلے میرا اور آپ کا رزق اللہ پاک نے نہیں دیا۔ وما علينا إلا البلاغ المبين، سبحان ربك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.